بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشامدید کہتا ہوں۔ ویئرس، خبریں تو بہت سی ہیں۔ ایک ہے 27ویں ترمیم جس کا انتظار تھا، وہ شاہکار آ گیا، اس کی آمد۔ اور اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایز اے مسلم سب سے پہلے اور ایز اے پاکستانی ایک کلپ شیئر کروں گا، یہ کلپ دیکھیں۔ آپ کی جب دانیہ شاہ صاحبہ سے شادی ہوئی تو آپ نے یہ دکھایا تھا کیا؟ یہ دکھایا تھا؟ میں نے جو چیز ان کو دکھائی ہے میں آپ کو نہیں دکھا سکتا۔ جو چیز آپ نے دکھائی ہے وہ مولوی صاحب کو دکھائی تھی؟ یہ ریحان طارق صاحب ہیں، ہمارے کولیگ ہیں، قابل عزت ہیں، میرے سے اچھے ہیں، بلکہ پاکستان میں رہنے والا ہر صحافی، ہر انسان میرے سے معتبر ہے۔ مگر میں ان سے ایک سوال کروں گا کہ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کیا اس لیول پر آ گئے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو جس کا نام حکیم، اس کے آگے میں اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، چاہے 2 4 5 7 بھی لوگ میرا پروگرام دیکھتے ہیں نا، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میں کوئی بلو دی بیلٹ بات نہ کروں۔ صرف ایک سوال کروں گا کہ کیا آپ کے پاس یہ غلاظت بولنے والا، یہ گندگی پھیلانے والا، یہ معاشرے میں جو انتہائی گھٹیا قسم کا جو اس نے ایک ٹرینڈ متعارف کروایا ہے، اور اس ٹرینڈ کو کیونکہ برائی اٹریکٹ کرتی ہے، برائی اچھائی سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، تو ریحان طارق صاحب کیا آپ بھی اس برائی کا شکار ہوگے کہ ایک ایسے شخص کو آپ اپنے پروگرام میں بلا کر اس نہج کی گفتگو کر رہے ہیں جو کوئی میرا خیال ہے سلجھا ہوا اور ڈیسنٹ انسان جس کو پتہ ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ میری ماں بہن بیٹی نے، یہ اس معاشرے کی جو ہماری ایک اچھی خاصی یوتھ کی تعداد ہے، 60 سے 70% لوگ ہیں، انہوں نے دیکھنا ہے، یہ بزرگوں نے دیکھنا ہے۔ آپ کیسے اس طرح کی گفتگو کر سکتے ہیں؟ وہ بھی میں تو وہ لفظ نہیں بول رہا، پھر آپ نے قاری صاحب کو بھی بیچ میں رگڑ دیا۔ کیا قاری صاحب کو آپ دکھا رہے ہیں؟ یار یہ خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں، میرا اللہ گواہ ہے، I was not expecting that kind of level on your part ریحان طارق صاحب۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ اللہ اگر عزت دیتا ہے نا، عزت والی چادر پہناتا ہے تو اس چادر کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس پر دھبے نہیں لگانے چاہیے، اور بالخصوص ایسے دھبے جو دھل نہ سکے، جو نہ روبن ہیل دھو سکے، نہ جو صرف ایکسل دھو سکے، صرف اللہ کے حضور وہ دھبے یا معاف ہو جائیں گے یا دھلیں گے۔ اس کے علاوہ کیونکہ برائی پھیلانا یہ بھی جس طرح نیکی پھیلانا صدقہ جاری ہے، برائی پھیلانا بھی ایک طرح سے نہ ختم ہونے والا گناہ ہے۔ اب اس کنٹینٹ میں جو گفتگو ہو رہی ہے اور اس ایسے شخص کے ساتھ آپ گفتگو کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسے کہتے ہیں صحافت کی بس جنازہ جا رہا ہے، ہلاکت ہے۔ یہ صحافت نہیں ہے، یہ ہلاکت ہے۔ جنازہ بھی نیک لوگوں کا اٹھتا ہے۔ ریحان طارق صاحب بات یہ ہے، اگر آپ کے پاس عوامی ایشوز پر بات کرنے کی کریج نہیں ہے، جرت نہیں ہے، آپ یوزلی اپنے پروگرام میں لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ نے آپ کو عزت والی چادر پہنائی، لیکن گزشتہ کئی ہفتوں سے یہ دیکھا جا رہا ہے اور آپ کے بارے میں تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کسی گیسٹ کو بلاتے ہیں، آپ اس سے رگڑا لگاتے ہیں۔ یو ایکٹ لائک اے اومنی پوٹنٹ، اومنی سائنٹ، اومنی پریزنٹ، یعنی آپ ہی وہاں پر جج ہیں، آپ ہی وہاں پہ وکیل ہیں، آپ ہی وہاں پہ پولیس ہیں، یعنی جو امریکہ ہے انکل سیم سپر پاور، جو مرضی فیصلہ کر لے، اور اس کو پھر آپ بیشنگ کرتے ہیں۔ تو جب اس طرح کا معاملہ آپ عام لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں، انہیں اعتراض نہیں ہے، مجھے کوئی اس پہ مسئلہ نہیں، لیکن اس طرح کا کنٹینٹ آپ نے بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ شاید ہمارے اندر اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں۔ میں ایک بات کروں گا بس، اس کے بعد میں اس گھٹیا ٹاپک پر اور اس گھٹیا شخص پر جس کو آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا، میں مزید بات نہیں کروں گا۔ میں کوئی پروگرام کرتا ہوں نا، میری فیملی ہے، میرے لاز ہیں، میرے گھر میں ہیں، میرے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، الحمدللہ آپ کے بھی ہوں گے۔ میں پتہ کیا سوچتا ہوں، یار میں کسی ایسے شخص کا یا ایسی خاتون کا انٹرویو نہ لے لوں جس کی وجہ بدنامی جو ہے وہ معاشرے میں غلاظت کا باعث ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو میں ڈرتا ہوں، میں تو آپ سے زیادہ میرا خیال ہے میرا فٹ ورک ہے، اور اللہ کا شکر اللہ نے میرے بھی معاملات بڑے، اب میں بندہ اتنا بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے، لاکھوں کروڑوں لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی میں کروں گا کہ میں ڈرتا ہوں کہ یار میں کوئی ایسا کنٹینٹ نہ بناؤں کہ میں بات گھر آ کر اپنی امی کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے لاز، اپنے محلے میں اپنے اساتذہ کو، اپنے علماء کرام کو جن سے میرا ایک تعلق ہے، جو میرا ایک سوشل سرکل ہے، میں انہیں فیس نہ کر سکوں۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس شخص کو جب آپ نے بلایا، آپ کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ یہ پروگرام آپ کے گھر والے دیکھیں گے، یا آپ کے گھر والے آپ کا پروگرام نہیں دیکھتے؟ گورا ہے نا، گورا، اس کی ایک عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، جب وہ گھٹیا اور غلیظ کنٹینٹ بناتا ہے نا ریحان طارق صاحب، وہ لکھتا ہے
above 18 اور above 18, اس کو بھی اتنی سینس ہے جس کو کوئی شرم و حیا کا تقاضا نہیں ہے, جو جانوروں کی طرح کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کو اتنی شرم ہے کیونکہ اس نے یوتھ بچانی ہے اپنی, اس کو پتہ ہے انہیں 18 سال کا ہونے دو. ہمارے ہاں تو یہ رواج بھی نہیں رہا. کوئی ایک ڈاکٹر نبیہ ہے, وہ کہتا ہے عورت گھوڑی بن گئی, مرد گھوڑی بن گیا, ٹھیک ہے, عورت کو گالی جب تک نہ دیجیے, وہ بھی ایک اللہ ماشاء اللہ, عورت جب تک عورت کو گالی نہ دیجیے تو میاں کی محبت نہیں پتہ لگتی, ٹھیک ہے. یعنی شاید ہماری سوسائٹی کے اندر بے حیائی یا برائی اتنی پھیل گئی ہے, یا وہ پھر ایک بات ہے نا کہ برائی اچھائی سے زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے, تو مجھے لگتا ہے آپ بھی اس کا وکٹم بن گئے ہیں. اللہ کے بندے, اگر کنٹینٹ نہیں ہے, سچ بولنے کی جرت نہیں ہے, پاکستان میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے, عوامی ایشوز ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر وقت حکومت کو ہی خوش کریں, ہر وقت سب اچھا دکھائیں. کچھ اچھا اگر نہیں بول سکتے تو اس لیول پہ نہ جائیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ پابندی اور قدغن ہے, اٹ انڈیکیٹس کہ آپ کے پاس کچھ بیچنے کو نہیں ہے, تو اس حکیم کے پاس آ گئے ہیں. بس اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا. اگلا ٹاپک ہے 27ویں ترمیم. آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا, یعنی 27ویں ترمیم, اور اس پر میں پیپلز پارٹی کو ضرور ڈسکس کروں گا, کیونکہ پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے بعد ہمیشہ اس بات کا کریڈٹ لیا کہ وہ پروونشل اٹانومی کی چیمپئن ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری کی ایک ٹویٹ ہے جس کا میں اردو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں تاکہ میرے دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے, کیونکہ میری بھی کوئی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے وفد کے ساتھ, یعنی نون لیگی وفد کے ساتھ, پرائم منسٹر نے میرے سے اور میرے والد صاحب سے یعنی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات کی اور ریکویسٹ کی, گزارش کی, منت کی. ریکویسٹ کسی بھی سینس میں یوز ہو سکتا ہے کہ آپ کو 27ویں ترمیم کو پاس کرنے میں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. اچھا, 27ویں ترمیم کے جو چیدہ پوائنٹس ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں. آئینی عدالت کا قیام, یعنی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں گی, ایگزیکٹو مجسٹریٹس کو ریسٹور کر دیا جائے گا, ججوں کے تبادلے سے متعلق ہے. NFC ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ, یعنی تقریباً 56% جو ایوارڈ تھا, جو ریسورسز تھے, جو پیسہ تھا بجٹ کے بعد, وہ صوبوں کا جاتا تھا. اب یہ NFC ایوارڈ میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ, اور اس پر پیپلز پارٹی نے بہت کریڈٹ لیا, پروونشل اٹانومی کی چیمپئن رہی. پھر آگے آرٹیکل 243 میں ترمیم, یعنی جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور آبادی, یعنی یہ جو محکمہ بہبود آبادی, یہ اب الٹیمیٹلی وفاق کے ماتحت ہو جائیں گے. تو یہ بھی پروونشل اٹانومی کو کیا مضبوط کرے گا, یہ کمزور کرے گا, یہ پیپلز پارٹی ہم سے بہتر بتا سکتی ہے. اور ایک اور امپورٹنٹ اس کا فیچر ہے کہ الیکشن کمیشن کی تقرری کے معاملے پر جاری تعطل کا خاتمہ. حتیٰ کہ پیپلز پارٹی نے 2022 میں اس وقت کی گورنمنٹ کو وارننگ دی تھی کہ اس طرح کی کوئی ترمیم آئی تو پیپلز پارٹی ریزسٹ کرے گی اور کسی طرح سے تعاون نہیں کرے گی. اب کیا پیپلز پارٹی یہ جو تمام فیچرز ہیں اس کو آن کرنے جا رہی ہے؟ یقیناً, کیونکہ بلاول بھٹو زرداری نے بات کی ہے. ہاں, وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں, وہ ایک پوائنٹ ٹیکنیکلی ریز کریں کہ شہباز شریف نے ریکویسٹ کی ہے. یعنی اگر تو کوئی پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کوئی نیشنل امپورٹنس کا معاملہ ہے, کوئی ایسا معاملہ ہے جو پیپلز پارٹی گزشتہ 10 سے 15 سالوں میں اس کا کریڈٹ لیتی رہی ہے, کیا شہباز شریف کی ریکویسٹ پر یا بقول بلاول بھٹو زرداری کے اس ٹویٹ کے منت سماجت پر جو انہوں نے کہا جی آپ کی مہربانی یا گزارشات پر, یہ اس کی انگریزی بنتی ہے, پیپلز پارٹی کا 15 سالہ جو سٹانس ہے پیپلز پارٹی اس سے پیچھے ہٹنے لگی ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. بات ویورز یہ ہے کہ پاکستان میں میرا خیال ہے جو چیز پرماننٹ ہے وہ ہے اپنے اپنے مفادات, اور اس پر مزید ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ کل سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس سے اگلے دن قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا. کیا باقاعدہ اس پر ڈیبیٹ ہوگی؟ کیا اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ کیا پبلک کو اعتماد میں لیا جائے گا؟ یہ سوالات ہیں جو میں اور آپ کرتے رہ جائیں گے. ویسے میں ایک آپ کو بات بتاؤں, 27ویں ترمیم پر میرا خیال ہے سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہوگی رادر دین وہاں ڈیبیٹ ہو جنہیں کرنی چاہیے. یقیناً مختلف ممالک میں ترامیم آتی ہیں, لوگ ترامیم کرتے ہیں, لیکن کیا کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے؟ یہ ہے بیسیکلی ٹیکنیکل کویشچن. یا صرف ہم سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ کریں گے, آرگیومنٹ دیں گے, کاؤنٹر آرگیومنٹ دیں گے. حتیٰ کہ میری اگر آپ اوپینین سمجھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاق کے پاس جو رقم آتی ہے, جو اس کو شیئر ملتا ہے, وہ تقریباً اس کا 70-80%
قرضوں اور سود کی مد میں چلا جاتا ہے. میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی یا نیشنل پولیٹیکل اکانومی, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی ترمیم آئے یا عوام کو اعتماد میں لیا جائے, پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے, باقاعدہ ڈبیٹ کروائی جائے, ٹی ویز پر ڈبیٹ کروائی جائے, مختلف نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے افراد کو اس میں انگیج کیا جائے, ایک پولیٹیکل ڈسکورس ہونا چاہیے جس کے بعد کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ صرف میرا ماننا ہے. باقی بھائی ہم لوگ تو صرف گزارشات کر سکتے ہیں, ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہمارے پاس کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.